بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زبیر علی خان صاحب اور میں میزبانی کر رہے ہیں اور ہوسٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کو، اور تین کے پلیٹ فارم سے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، میرے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور ہمارے ساتھ فیصل ملک ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ فیصل صاحب کا میں تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے فیصل بھائی کو دیکھا ہوگا ٹی وی چینلز کے اوپر، لیکن ہم نے آج اس لیے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ فیصل ملک صاحب جو ہے وہ بہت کم ہمیں ٹی وی چینلز کے اوپر نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصل صاحب جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے عمران خان صاحب کے کیسز تو لڑ رہے ہیں، لیکن ان کو زیادہ شوق نہیں ہے ٹی وی چینلز پہ آنے کا یا حاضری لگوانے کا، اور عدالت کے اندر بھرپور کام کرتے ہیں لیکن ٹی وی پہ ہمیں زیادہ نظر نہیں آتے۔ تو ہم نے آج سوچا اور ریکویسٹ کی فیصل صاحب سے کہ ہم ان سے بات کریں۔ عمران خان صاحب کے جی ایچ کیو حملہ کیس ہو، 9 مئی کے کیسز ہوں، 26 نومبر کے کیسز ہوں، 5 اکتوبر کے کیسز ہوں، اس میں عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ان کیسز کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اور میں آج دوستوں کو بتا رہا تھا کہ زبیر بھائی جو میرا پہلا تعارف تھا فیصل صاحب کے ساتھ، وہ اس وقت کا تھا جب عمران ریاض خان صاحب گرفتار ہوئے تھے اور ان کو اٹک میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ان کو عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا جائے جو ایف آئی اے کی عدالت ہے، اسپیشل کورٹ اس میں، اور اس دن جوڈیشل کمپلیکس کا دروازہ پنڈی کا بند کر دیا گیا تھا، اور فیصل صاحب کے توسط سے ہی ہم جو ہے وہ داخل ہو پائے تھے، اور پھر عمران ریاض خان صاحب کے کیس میں بھی انہوں نے وہاں پہ دلائل دیے۔ پھر اس کے بعد یعنی میاں علی اشفاق صاحب تھے لیکن ساتھ فیصل صاحب کے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ بار میں بھی ان کا ایک انفلوئنس ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی وہاں پہ بات کی۔ پھر سمیع ابراہیم صاحب کے بھی کیسز میں پیش ہوتے رہے ہیں، تو بڑا لمبا چوڑا سر آپ کا تعارف ہے، ہمیں تو ہے، لیکن ظاہر ہے میڈیا کے ساتھ آپ انٹریکٹ کم کرتے ہیں۔ تو پہلے تو سر یہ بتائیں کہ آپ عمران خان صاحب کو کل کتنے کیسوں میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، اور یہ بھی شروع میں ہی بتا دیں کہ سالار خان کاکڑ جو ہیں ان کے بھی کیسز کو فیصل صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ اوورآل سر بتا دیں کہ آپ خان صاحب کے کون کون سے کیسز میں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب کے جو 9 مئی کے 13 کیسز ہیں راول پنڈی میں چل رہے ہیں، ان میں خان صاحب کا میں کونسل ہوں، اور ایک جو کیس جس میں ابھی ٹرائل پروسیڈ کر رہا ہے وہ آرے بازار کا کیس ہے، جس کو میڈیا میں عام طور پہ جی ایچ کیو کے ریفرنس سے ریفر کیا جاتا ہے۔ باقی 12 کیسز بھی خان صاحب کے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ خان صاحب کا جو 28 سپٹمبر کو کچھ مزید کیسز خان صاحب کے اگینسٹ رجسٹرڈ کیے گئے، اس ریمانڈ میں میں نے آرگیو کیا۔ یہ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جس دن راولپنڈی احتجاج کی کال دی گئی تھی، یہ اس دن جی بالکل 28 ستمبر کو راولپنڈی احتجاج کی جو کال تھی، اس پہ بھی خان صاحب پہ ایف آئی آر لانچ کی گئی، اس میں بھی خان صاحب کو میں نے ریپرزینٹ کیا، میرے ساتھ فیصل چودھری صاحب بھی تھے ان کیسز میں، ریمانڈ ان کا ہم نے کنٹیسٹ کیا۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی جو ہیں میڈم، ان کے کیسز بھی 26 نومبر کی بابت جو یہ لاسٹ ہمارا گیدرنگ تھی ڈی چوک والی گیدرنگ، اس میں بشرا بی بی کی جو ضمانتیں ہیں راولپنڈی میں، وہ ہماری لیگل ٹیم نے ہی دائر کی ہیں، ان کیسز کو بھی میں پرسو کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ سر یہ بتائیں کہ جو ایک 9 مئی کے کیسز ہیں، پہلے ان پہ آتے ہیں، خاص طور پہ جی ایچ کیو حملہ کیس، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں انصاف ہونا چاہیے، فیصلے ہونے چاہیے، اور حکومت بھی کہتی ہے کہ جی فیصلے ہونے چاہیے۔ تو یہ فیصلے آپ نہیں ہونے دے رہے، کون نہیں ہونے دے رہا؟ اور جو اے ٹی اے کا قانون ہے اس کے مطابق تو جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر تحقیقات مکمل کرنی ہے اور چالان پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلانا ہے، اور 7 سے اور میکسیمم 2 ایڈجمنٹس ہیں۔ تو جب ہم 9 مئی سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو میکسیمم 18 اگست 2023 تک ان کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس 18 اگست سے اگر آپ دن کاؤنٹ کریں تو تقریباً کوئی 500 دن جو ہے وہ اوپر ہو گئے ہیں اس ڈیڈ لائن کو، جس ڈیڈ لائن کے مطابق قانون کے مطابق فیصلہ ہونا تھا۔ تو یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں، کیوں نہیں آپ فیصلہ ہونے دے پا رہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے صدیق بھائی کہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے جو کنکلوژن ہے، اس میں ڈیفینس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ڈیفینس تو چاہتی ہے کہ جلد سے جلد انصاف ملے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جی لیگل ٹرمنالوجی میں نے ڈیفینس کہہ دیا۔ خان صاحب کی لیگل ٹیم کو اس میں قطعاً کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ خان صاحب تو کہتے ہیں ان کو ایکسپیڈیشسلی لے کے چلیں۔ اب ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں؟ خان صاحب کے ان کیسز میں جو اب آرے بازار کا جس کیس میں انہوں نے اب پروسیڈنگ سٹارٹ کی ہیں، جو کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام کیسز میں جو راول پنڈی کے کیسز ہیں، کیونکہ اکرنس ایک ہے، ایک ہی چارج فریم ہو کے ایک ساتھ تمام کیسز میں سائڈ بائی سائڈ ٹرائل چلنا چاہیے، کیس چلنا چاہیے، لیکن کیا یہ ہے پروسیکیوشن نے کہ ایک آرے بازار والے کیس کو جی ایچ کیو والے کیس کو علیحدہ کر کے اس میں پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی ہیں، باقی 12 کیسز میں پروسیڈنگ رکی ہوئی ہیں۔ اب کل کلاں کوئی عدالت کا حکم آ جاتا ہے کہ سپیریئر کورٹ سے ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ ایز پر لا
ان تمام کیسز میں ایک چارج فریم کر کے سائڈ بائی سائڈ ٹرائل سٹارٹ کیا جائے تو پھر بھی ڈیلے ہمارے پہ نہیں آئے گا. پھر اس میں ملٹیپل چلانز آئے ہیں. چلان وہ پولیس کی طرف سے ایلیگیشنز کی ڈیٹیل ہوتی ہے کسی بھی کیس میں جو آتی ہے, پہلے ایک چلان آیا, پھر سیکنڈ چلان آیا, سپلیمنٹری چلان بے تحاشا اس میں آئے ہیں, پھر تھرڈلی اس میں 119 ایکیوز پرسنز ہیں, 119 ملزمان ہیں, ان کے علیحدہ سے چلان آ رہے ہیں. تو پریکٹیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس ٹرائل کو جلد سے جلد کنکلوڈ کیا جائے. پھر جب یہ ٹرائل سٹارٹ ہوا, اب سپوز آرے بازار کا ٹرائل سٹارٹ ہوا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں قانوناً اینٹی ٹیررزم کوڈ کی جورسڈکشن نہیں ہے, اختیار سماعت نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ ہمارا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کا سیکشن 6 ڈیل کرتا ہے, جب سیکشن 6 اٹریکٹ کرے گا تب اینٹی ٹیررزم کی ایف آئی آر کسی پہ بھی کٹے گی. اب سیکشن 6 میں یہ انکارپوریٹ ہے کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوگی, جو اس طرح کی پولیٹیکل گیدرنگ ہوگی, اس کے کیسز اینٹی ٹیررزم کے تحت کٹ ہی نہیں سکتے. یہ لا ہے, سیٹلڈ لا ہے. لیکن اس کے باوجود ایف آئی آر کاٹے گی. ہم نے اپلیکیشن دی, ہم نے سیکشن 23 کی اپلیکیشن ہماری اختیار سماعت کے متعلق عدالت نے خارج کر دی. ہم اس کو آگے بھی انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں. اس اپلیکیشن پہ ہم نے آرگیومنٹس کیے, اس میں ٹائم لگا. پھر اس کے بعد جب یہ چارج فریم کرنے لگے تو ان کیسز میں اگر آپ تمام مواد کو سامنے رکھیں جو فیکچول سٹوری ہے اور اس پہ جو لا کو آپ اپلائی کریں تو ان کیسز میں چارج بھی فریم نہیں ہو سکتا. ہم 265D کی اپلیکیشن تب دیتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں کسی بھی ملزم پہ فرد جرم نہیں لگ سکتا. عمران خان صاحب کے متعلق یہ اپلیکیشن دی ہماری لیگل ٹیم نے, میں نے آرگیو کیا کہ 265D کے تحت یہ ڈسچارج کا کیس ہے. ڈسچارج عام حالات میں آپ سمجھ لیں کہ یہ کیس ختم ہونا چاہیے, خان صاحب کے خلاف یہ کیس چل نہیں سکتا. ہم نے اس میں آرگیو کیا, ہم نے بتایا کہ خان صاحب کے متعلق کوئی ایویڈنس نہیں ہے, خان صاحب کے متعلق کوئی لیگل اس میں سیکشن اٹریکٹ نہیں کرتا کہ یہ ATA میں چلے. لیکن ہماری اس کنٹینشن کو بھی رد کر دیا گیا اور اس کو بھی کورٹ نے بھی خارج کیا. میں ایک چیز عرض کرتا چلوں, ان کیسز میں خان صاحب کے متعلق کیا مواد لے کے آتی ہے استغاثہ. استغاثہ ان کیسز میں مواد لے کے آتی ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی خان صاحب کی سپیچز کے کلپس پڑے ہوئے ہیں, اس کی انہوں نے ایویڈنس میں یوٹیوب پہ جو کلپس ہیں ان کی USB بنا کے وہ عدالت میں لے آئے ہیں. تو میں نے آرگیو کیا عدالت میں کہ جب یہ سپیچز کی گئیں, یہ سپیچز میں یہ عرض کرتا چلوں 9 مئی سے کافی پہلے کی ہیں. تو جب یہ تقاریر کی گئیں اور ان تقاریر میں اگر کوئی قابل اعتراض مواد تھا تو میں نے سوال یہ اٹھایا استغاثہ سے, جب یہ تقریر کی گئی اس ٹائم کوئی ایف آئی آر کاٹی گئی؟ اس ٹائم تو کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی. پھر 9 مئی جب یہ 9 مئی کا ایف آئی آر انہوں نے لانچ کی تو اس کے بعد ان تقاریر کو جب وہ تقاریر کی گئیں اس ٹائم تو کوئی الزام نہیں لگایا, کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی, کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. اور 9 مئی کی انہوں نے کارروائی کر دی. پھر 9 مئی پلان نہیں ہو سکتا. جی سر دیکھیں کیا از اٹ پاسبل. میں بڑی سادہ سی بات کروں گا, ایک کامن سینس کی بات کروں گا جو کوئی بھی شخص سمجھ سکتا ہے, عام فہم کا شخص سمجھ سکتا ہے کہ دیکھیں 9 مئی کیا خان صاحب پلان کر سکتے تھے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کیا اپنی گرفتاری پلان کر سکتے تھے؟ نیچرلی خان صاحب کو تو نہیں علم تھا کہ وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں. ہائی کورٹ سے جو اریسٹ ہوئی جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا, اس اریسٹ کے بعد ایک پاپولر لیڈر اریسٹ ہوا. اور اگر ان ایلیگیشنز کو اگر ہم کہہ لیں جی یہ الزامات درست ہیں, لوگوں نے کوئی ڈیمونسٹریشن کی, لوگ نکلے, لوگوں نے کوئی روڈ پہ آ کے نعرے بازی کی, تو اس صورت میں بھی ایک سڈن ریئیکشن تھا پبلک کا. اس سڈن ریئیکشن پہ, پبلک کے سڈن ریئیکشن پہ, جس پہ قطعاً بھی اینٹی ٹیررزم یا کوئی بھی افینس نہیں بنتا. ہمارے آئین پاکستان میں یہ حق اظہار, آپ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, فریڈم آف اسمبلی ہے, یہ آپ کے آئین کی بنیادی حقوق ہیں. اچھا سوری میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں. فیصل صاحب یہ بتائیں کہ کیا ابھی تک یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں یا GHQ حملہ کیس ہے, آپ مختلف کیسز دیکھ رہے ہیں, اس میں ابھی تک کوئی CCTV فوٹیج بھی ٹرائل کورٹ میں سامنے لائی گئی ہے؟ کوئی CCTV فوٹیج ٹرائل کورٹ میں سامنے نہیں لائی گئی. قانون یہ جب بھی کوئی ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے تو نقول تقسیم کی جاتی ہیں, اور جو نقول ہمیں دی گئی ان میں 161 کے کچھ بیانات تھے, اس میں کچھ چالان تھے, ایک سب چلان آیا, پھر سیکنڈ چلان آیا, تو اس میں سپلیمنٹری چلانز ہیں, انیشل چلان ہے, اس کے علاوہ کوئی CCTV فوٹیج نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو مواد ہمیں دیا گیا ہے کاپیز کی صورت میں, جو کسی بھی ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اسے علم ہو کہ اس کے خلاف کیا الزامات ہیں, تو اس مواد کی روشنی میں تو خان صاحب پہ کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے. میں قرض کرتا چلوں, اگر یہ کسی بھی عام پاکستانی کا کیس ہوتا, میں 20 سال سے وکالت کر رہا ہوں, موسٹلی میں نے کانسٹیٹیوشنل سائڈ پر, کرمنل سائڈ پر پریکٹس کی ہے,
میں آپ عرض کروں کوئی بھی عام پاکستانی جب ان کیسز میں آئے گا میں ایک دن میں ان کیسز کو ختم کر دوں گا عدالت میں ود ان 1 day آن دیز ایلیگیشنز. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ عمران خان صاحب ہیں تو ان کے کیسز چلے جا رہے ہیں. ہم تو آپ نے بات کی, صدیق بھائی نے پوچھا کہ ٹرائل کیوں نہیں کنکلوڈ کیا جا رہا ہے, کیسز کیوں نہیں ختم ہو رہے. ہم نے تو کیس کو اس ٹائم بھی ختم کرنے کی کوشش کی جب ہم نے کہا کہ خان صاحب کو اب 265D کے تحت ان بے بنیاد اور بوگس کیسز سے آپ ڈسچارج کریں. ہماری اس استدعا کو رد کر دیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت کو حکم غیر قانونی ہے, وہ اگینسٹ دی سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے, اگینسٹ دی ڈکٹمز آف دا سپیریئر کورٹس ہے اور اگینسٹ دا فیکٹس ہے جس کو ہم انشاءاللہ آگے چیلنج کریں گے. پھر ہم نے جب کہا کہ یہ آپ کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے جو ہم نے آغاز میں کہا, جو کہ نہیں بنتا. ہم یہ سمجھتے ہیں غلام حسین بڑا مشہور کیس ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس میں بتایا گیا کرائٹیریا ہے کہ کون سے کیسز اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت آئیں گے اور کون سے نہیں آئیں گے. وہ ججمنٹ بھی اس پہ اپلیکیبل ہوتی ہے, وہ بھی ہم نے دی, لیکن اس پہ بھی وہ بھی ڈسمس کر دی گئی. اچھا فیصل صاحب, یہ جو لیگل میٹرز ہیں یہ تو صدیق بھائی آپ سے مختلف سوالات کریں گے. خان صاحب سے بھی آپ کی ظاہر ہے آپ کو یہ پریویلیج ہے کہ ان سے آپ ملتے ہیں, ان سے گفتگو ہوتی ہے. تو اس وقت خان صاحب نے آپ کے ساتھ کیا گفتگو کی ہے, وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, خاص طور پر یہ GHQ حملہ کیس ہے یا پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے خان صاحب کے متعلق میں 9 مئی کے بعد میری خان صاحب سے کاؤنٹلیس میٹنگز ہوئی ہیں جیل میں. خان صاحب کیسز کے متعلق تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ میرٹ پہ کنٹیسٹ کریں, آپ ان کو کنٹیسٹ کرتے جائیں, جو لیگل آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کریں, اور میں نے عدالت سے ہی انصاف لینا ہے, میں نے کوئی اور میتھڈ یوز نہیں کرنا, کسی اور راستے کو اختیار نہیں کرنا. کوئی ڈیل شیل کا, وہ ڈیل کے لفظ سے تو بڑی نفرت کرتے ہیں, الرجک ہیں بڑے اس لفظ سے. وہ کہتے ہیں کیسز لڑیں میرے, عدالت میں کیسز کنٹیسٹ کریں, اور میں امید کرتا ہوں کہ عدالتیں خان صاحب کو انصاف دیں گی. دوسرا پولیٹیکل حوالے سے آپ نے پوچھا خان صاحب کے متعلق, دیکھیے یہ تو پولیٹیشنز ہمارے PTI سے ریلیٹڈ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میں ایک عرض ضرور کروں گا. میں نے خان صاحب کو 9 مئی کے بعد اپنے لائرز سے بات کرتے سنا, میرے سے بھی انہوں نے بات کی. میں نے خان صاحب کو اپنے پولیٹیشینز کے ساتھ, اپنے PTI کے جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بات کرتے دیکھا. میں نے خان صاحب کو اپنی فیملی کے ساتھ بات کرتے دیکھا. میں آپ کو بڑی آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں نے خان صاحب سے کوئی میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے PTI کا, میں تو ایک پروفیشنل لائر ہوں. میں بڑی آنیسٹلی بتا رہا ہوں, آپ کے ملک میں خان صاحب جتنا کوئی پیٹریوٹک لیڈر نہیں ہے. آپ کے ملک میں خان صاحب جتنا کوئی انٹلیکچوئل پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہمارے ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہیں, اور عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں ان کی بات کا آغاز پاکستان سے ہوتا ہے, ان کی بات کا اختتام پاکستان پہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب میں پاکستانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. عمران خان صاحب پاکستانی عوام کے لیے انتہائی درد رکھتے ہیں, اور عمران خان صاحب اپنے ورکر سے بھی بہت پیار کرتے ہیں. ان کے لیے بھی ان کی کنسرن ہمیشہ نظر آتی ہے مجھے. یہ ڈیل کی جو آج کل آفریں چل رہی ہیں, خان صاحب نے خود ٹویٹ بھی کیا کہ مجھے ڈیل کی آفر ہوئی, میں نے ریجیکٹ کی. وہ خان صاحب نے بیسیکلی کہا کیا تھا, وہاں پر ظاہر ہے اس وقت موجود ہوں گے. عمران خان کے الفاظ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ ڈیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل ایکسیپٹ نہیں کروں گا. میں نے جو سنا ہے, عمران خان صاحب کہتے ہیں میں میرٹ پہ باہر آؤں گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کورٹس کے ڈیسیژنز کے ذریعے باہر آؤں گا. میں نے خان صاحب کو جو جہاں تک میں نے سنا ہے, عمران خان صاحب میرا جو اگر آپ کہیں نا میرا کیا کنکلوژن ہے, تو میں یہ کنکلوڈ کروں گا عمران خان صاحب کبھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے. عمران خان صاحب جب بھی آئیں گے میرٹ پہ آئیں گے اور تھرو کورٹ آرڈر آئیں گے. یہ بتائیں سر, سوری جی یہ بتائیں سر کہ جب یہ 26 نومبر ہوا تو اس کے بعد پہلی ملاقات جو خان صاحب کے ساتھ جن 2-3 وکلا کی ہوئی ان میں آپ بھی شامل تھے. جی تو کیا ریئیکشن تھا 26 نومبر کے اوپر خان صاحب کا پہلا, اور کیا جب آپ ان سے ملے تو ان کو پتا تھا 26 نومبر کے حوالے سے کہ گولی چلی ہے, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا؟ دیکھیے 26 نومبر کے بعد جو پہلی میٹنگ ہوئی, میں تھا, فیصل چودھری صاحب تھے اور حسنین صاحب تھے, ہم 3 لوگ تھے. اور ہم لوگ جب اندر گئے ہیں تو خان صاحب جو ہی اندر لایا گیا کورٹ روم جو جیل کے اندر ہے, تو خان صاحب نے آتے ہی کہا کہ میرا اخبار بند ہے, میرا TV بند ہے, اور مجھے 36 گھنٹے سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے. مجھے جو تاثر ملا خان صاحب کے نالج میں نہیں تھا. اور جب خان صاحب کو فیصل چودھری صاحب نے اس پہ سارا بریف کیا جو کچھ ہوا, تو میری جو فیلنگ تھی, اور میں نے جو خان صاحب کے ایکسپریشنز دیکھے, وہ ایکسپریشن ایسے ہی تھے جیسے کسی باپ کے اپنی اولاد کے متعلق ہوتے ہیں. جیسے کسی باپ کی اولاد فوت ہو جائے وہ والے ایکسپریشن تھے. بڑے ان کے چہرے پہ دکھ تھا, تکلیف تھی. یہ جب انہیں بتایا مجھے تو یہ محسوس ہوا.
اور یہ بتائیں سر کہ جس دن کوئی 100 کے قریب پی ٹی آئی کے ورکرز وہاں پہ آئے جو 9 مئی کے کیسوں میں جن کو ملوث کیا ہوا تھا اور ان سب کا کیس تھا، تو کیسا تھا خان صاحب کے ساتھ خان کا ان کے ساتھ انٹریکشن؟ دیکھیے ایکچولی جو آرے بازار کا کیس ہے جی ایچ کیو کا کیس ہے، اس میں 119 ایکیوز پرسنز ہیں. تو کورٹ سے ہماری ہمیشہ سے استدعا رہی ہے کہ اوپن ٹرائل ہر ایکیوز کا حق ہے. ٹرائل پارشلی نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے ٹرائل کریں باقی کے علیحدہ کریں. خیر ہماری وہ ڈیلے کی بات کی نا، یہ بھی ایک ریزن تھا، یعنی ان ایکیوز پرسنز کو جیل میں لایا ہی نہیں جا رہا تھا. اب یہ جیل میں لانا ہماری ذمہ داری تو نہیں تھی، یہ تو پراسیکیوشن کا کام تھا. خیر وہ جیل میں الٹیمیٹلی آئے. جب ان کو جیل میں لایا گیا تو جیل کے اندر جب وہ لوگ آ گئے تو ان کے آنے سے پہلے میں ان سب لوگوں سے کہا، میں نے ان سے جو ورکرز تھے یا ورکرز کہہ لیں یا ایکیوز پرسنز تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے آنے پہ آپ نے کوئی نعرے بازی نہیں کرنی کورٹ کا ڈیکورم ہے. ہمیں خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ آئین اور قانون اور عدالتوں کا احترام کرنا ہے، آپ نے احترام کرنا ہے. تو خیر ان لوگوں کو میں نے عرض کر دی. خان صاحب جب اندر داخل ہوئے تو خان صاحب نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایکیوز پرسنز کھڑے ہیں اور لوگ کھڑے ہیں، تو خان صاحب کے چہرے پہ نا ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور خان صاحب نے اسی طرح اپنا روایتی مکہ لہرایا. اور خان صاحب نے جو الفاظ کے وہ یہ الفاظ تھے جو ان کے مشہور فقرہ ہے، فیمس فقرہ ہے ان کا، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، حق پہ کھڑے رہنا ہے، سچ پہ کھڑے رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے. خان صاحب نے اندر آتے ہی کہا اور لوگ بھی جذبات میں انتہائی جذبات میں تھے. میری ریکویسٹ پہ انہوں نے نعرے بازی تو نہیں کی لیکن انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. خان صاحب کو انہوں نے ویو کیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا خان صاحب کو. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ اس بارے میں کافی زیادہ فکر مند رہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب اندر بات کرتے ہیں اپنے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ یا وکلاء کے ساتھ، باہر آ کر وہ باتیں اس طریقے سے نہیں کی جاتی. عمران خان صاحب تھوڑا سا ایگریسو ٹون میں بات کرتے ہیں، باہر آ کے شاید کوئی مفاہمتی انداز بیان جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو آپ بتائیں کیا اصلیت کیا ہے، اندر کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا وہی بات باہر آ کے بتائی جاتی ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ میں تو اس حد تک عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب بڑے بہت زیادہ ان میں ڈٹرمنیشن ہے. خان صاحب بے حد اسٹرانگ ہیں. خان صاحب سے جب ملاقات ہوتی ہے اور خان صاحب جتنے یقین سے کہتے ہیں کہ اللہ الحق ہے، تو میں عرض کروں ہم لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو خان صاحب میں تو مجھے کسی قسم کا کوئی کمزوری کا پہلو نظر نہیں آتا. وہ تو ہر اگلی پیشی پہ پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں. جہاں تک ان کے میسیجز باہر آ کے بتانے کا تعلق ہے تو یہ تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو میسیجز لے کے آتے ہیں، لیکن خان صاحب بہت اسٹرانگ ہیں. خان صاحب کسی قسم کا انڈیو فیور نہیں چاہتے. باقی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں انڈیو فیور کی بات کرتا ہوں، اگر لاء کی بات کی جائے، میں بطور وکیل عرض کرتا ہوں ان الزامات کی بات کی جائے جو کیسز میں کر رہا ہوں اور ان اس مواد کی بات کی جائے، یہ کیسز تو پروسیڈیبل نہیں ہے ایز پر لاء. اور ہماری ادنا رائے میں تو ان کیسز میں خان صاحب کو بہت پہلے ایکوٹ ہو جانا چاہیے تھا. یہ بتائیں سر کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس پاکستان تھے تو اس وقت گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اعجاز آصف صاحب جج تھے ATC کے، انہوں نے جس طرح کے ڈیسیژن دیے وہ یعنی کسی بھی جج کے لیے ان حالات میں بڑے مشکل تھے، لیکن انہوں نے بڑے دبنگ فیصلے دیے، بڑے زبردست فیصلے دیے. بلکہ ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف تو حکومت نے ایک ریفرنس بھی بھیجا، ایک پیٹیشن بھی لے کر گئے اور اس پہ پھر ملک شہزاد احمد خان صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے جس طرح سے دبنگ فیصلے کیے. اور جج محمد عباس جو ATC سرگودا کے جج تھے، ان کے معاملے میں انہوں نے کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی سٹارٹ کی. وہ سارا کچھ گو کہ ملک شہزاد احمد خان صاحب کے وہاں سے چینج ہونے کے بعد، سپریم کورٹ میں آنے کے بعد اس کے اوپر کوئی کارروائی ہم نے کو کہ نہیں دیکھی جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انہوں نے جج محمد عباس صاحب والے معاملے میں شروع کی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے جج محمد عباس کو بھی چینج کر دیا، اعجاز آصف صاحب کو بھی چینج کر دیا. یہ دو وہ ججز ہیں جن کے پیچھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے ملک شہزاد صاحب کھڑے تھے اور یہ بھی بڑے دبنگ فیصلے کر رہے تھے. یہ دونوں جج گو کہ اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، لیکن کیونکہ یہ ان کو زیادہ دیکھ رہے تھے ملک شہزاد صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تھے، تو انہوں نے بڑے دبنگ بہرحال ان دونوں نے فیصلے دیے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، میں اسپیسیفک کسی جج کے حوالے سے نہیں سوال پوچھ رہا کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے پیش بھی ہونا ہوتا ہے اور پروفیشنل چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ یحییٰ افریدی صاحب کے آنے کے بعد، چیف جسٹس پاکستان بننے کے بعد اور ملک شہزاد صاحب کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہٹنے کے بعد کیا رویے میں آپ نے جوڈیشری کی تبدیلی دیکھی ٹرائل کورٹس کے؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ میں تو بڑی کھلی سی بات کروں گا. مجھے یہ کہنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، ملک شہزاد احمد خان
was one of the best judges of the Chief Justices of the High Court. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. شہزاد احمد خان صاحب نے میرٹ کی بات کی, بالکل. شہزاد احمد خان صاحب نے رول آف لاء کی بات کی, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی, اور ان کو سلوٹ پیش کیا جانا چاہیے. بطور وکیل کے میں آپ سے عرض کروں, جہاں تک ملک اعجاز آصف صاحب کی بات ہے, میں ان کے سامنے پیرے ہوا. ملک اعجاز آصف صاحب نے تمام فیصلے میرٹ پہ دیے, اور ملک اعجاز آصف صاحب کے فیصلے قانون کے دائرے میں اور ان اکارڈنس ود لاء تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اعجاز آصف صاحب کے جتنے فیصلے ہوئے وہ کبھی بھی کوئی ایک فیصلہ بھی سپیریئر کورٹ سے اوور ٹرن نہیں ہوا, بدلا نہیں. جس میں عمران خان صاحب کو 12 ضمانتیں دی انہوں نے, 12-13 جو کیسز تھے 9-10 فروری کو دیے تھے. جی وہ اعجاز آصف صاحب نے ان کی ضمانتیں دیں جو کہ ابھی تک سسٹینیبل ہیں, ان دا فیلڈ ہیں, وہ حکم موجود ہیں. اعجاز آصف صاحب نے بشرا بی بی کو ان 12 کیسز سے ڈسچارج کیا, وہ فیصلہ بھی موجود ہے. تو ملک اعجاز آصف صاحب نے میرٹ پہ ڈیسیژنز کیے. اور عباس صاحب کے متعلق میں نے سنا ہے انہوں نے بھی میرٹ پہ فیصلے کیے. ایسے تمام ججز جو رول آف لاء پہ چلتے ہیں, جو میرٹ پہ چلتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن پہ چلتے ہیں, ان کو بار بھی اپریشیٹ کرتی ہے. میں سابقہ سیکرٹری ہوں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا, اور بطور بار کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں کے ناطے بھی میں آپ کو میجورٹی آف لائرز کی بات کرتا ہوں. ہم لائرز ایسے تمام ججز کی عزت کرتے ہیں جو رول آف لاء پہ چلتے ہیں. ہم ان سے کوئی انڈیو بات نہیں چاہتے. ہم تو کیا چاہتے ہیں ججز سے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اصولوں پہ فیصلے دیں, آپ قوانین کے مطابق فیصلے دیجیے, آپ فائل پہ جو مواد ہے اس کے مطابق فیصلے دیجیے. تو دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ افریدی صاحب کے آنے کے بعد کیا ہوا ہے. دیکھیں یہ افریدی صاحب تشریف لائے ہیں تو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک اسٹرکٹ ڈائریکشن دیں تمام جوڈیشری کو کہ رول آف لاء پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں پہلے تو بات کروں گا, دیکھیے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رول آف لاء کی بات سب سے پہلے کی. بالکل. پھر اگر آپ جدید دنیا کی بات کریں تو ونسٹن چرچل نے جب سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی تو اس نے پتہ کیا کہ کیا یہ ہمارے ملک کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. بالکل. تو ان کو کہا گیا جی انصاف دے رہی ہیں, انہوں نے کہا ہم ورلڈ وار جیتیں گے. تو انصاف کے ایشو پہ بطور وکیل کے, بطور ججز کے ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. رول آف لاء ایک بہت اہم چیز ہے, اس پہ کمپرومائز اگر ہم کریں گے تو میرا خیال ہے ہم اپنے ملک کی تباہی کو دعوت دیں گے. اچھا, رچرڈ گرینل کی ٹویٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بھی اس کے اوپر بہت خوشی بھی منا رہے ہیں. عمران خان صاحب تک ظاہر ہے یہ بات تو پہنچائی ہوگی, ان کا کیا ریئیکشن ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیے جی, رچرڈ گرینل کی جو ٹویٹس ہیں اس پہ 2 گزارشات کر دوں. خان صاحب کا اس پہ ریئیکشن, بس خان صاحب نے ہلکی سی اسمائل کی. کسی نے کہا کہ وہ رچرڈ گرینل کے ٹویٹس ہیں اور اس پہ, تو خان صاحب نے اسمائل کی, کوئی کامنٹ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ رچرڈ گرینل کے اسٹیٹمنٹس جو آ رہے ہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ مجھے تو ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. ہیومن رائٹس کے متعلق تو یونائٹڈ نیشنز کے کنونشنز پہ پاکستان سگنیٹری ہے, تو اس پہ اس نے بات کی ہے, اور اس کے حوالے سے تو میرا خیال ہے وہ اپریشیبل ہے, قابل تعریف ہے. وہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہو یا 9 مئی کے جتنے بھی کیسز جن میں, پہلے تو یہ بتا دیں کہ خان صاحب کے کل کتنے کیسز ہیں جس میں آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ٹوٹل؟ سر خان صاحب کے ایک تو 9 مئی کے جو ہیں نا 13 کیسز راولپنڈی میں, ان میں خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. دوسرا وہ جو گیدرنگ تھی 26 سپٹمبر کی, نیو ٹاؤن کا کیس ہے, اس میں خان صاحب کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو باقی بشرا بی بی ہیں, ان کے کیسز میں نے 9 مئی کے کیے. اس میں میں عرض کر دوں وہ جو ڈسچارج ہوئی میں نے آرگیو کیا, اور اس میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب بھی ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں. یعنی 26 کیسز عمران خان اور بشرا بی بی کے ہو گئے, 32 شاید ابھی بشرا بی بی کے. یہ ابھی 32 کیسز میں بشرا بی بی کی ہم نے پریویس بیلز لگائی ہیں, اور ان کو ہم کنٹیسٹ. یہ جو خان صاحب کے ابھی جو کیسز ہوئے ہیں 43 کیسز ہوئے ہیں خان صاحب کے اگینسٹ, ابھی ان کیسز میں پروسیڈنگ کوئی سٹارٹ نہیں ہوئی, لیکن 43 کیسز 26 نومبر کے بعد خان صاحب کے لانچ کیے. ان میں بھی آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ جی, ان کیسز کے متعلق ابھی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی, کوئی اس میں اریسٹ نہیں ہوئی, تو اس میں کوئی بھی پروسیڈنگ نہیں ہوئی. یہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں تو فرد جرم عائد ہو چکی ہے, تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے گا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ میری ادنیٰ رائے میں جو فریمنگ آف چارج کا لیگل پروسیجر ہوتا ہے, اس پروسیجر کے تحت ہوتا یہ ہے کہ جج صاحب کوشچن کرتے ہیں اور ایکیوزڈ کو اس کا آنسر دینا ہوتا ہے, اور پھر ایک چارج شیٹ دی جاتی ہے, چارج شیٹ جس پہ ایکیوزڈ سگنیچر کرتا ہے, تھم امپریشن کرتا ہے.
تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ جس دن 5 دسمبر کو جس دن کہا گیا کہ خان صاحب پہ فرد جرم لگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن ایز پر لا اس میں کوئی چارج فریمنگ کا میتھڈ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں، لیگل ٹیم یہ سمجھتی ہے خان صاحب کی، کہ خان صاحب پہ بھی فرد جرم نہیں لگی. اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے عدالت میں ایک درخواست دی کہ مجھے دو میری اس میں گزارشات تھیں اپلیکیشن میں. ایک یہ تھی کہ جو 5 دسمبر کی کورٹ پروسیڈنگز ہیں ان کو پریزرو کر لیا جائے، سیو رکھا جائے، تاکہ جب یہ میٹر آگے جائے اور جب ہم سپیریئر کورٹس میں جائیں ہم بتا سکیں کہ کیا کوئی فرد جرم لگی ہے. اوپن کورٹ ہے، جیل میں جو پروسیڈنگ جیل ٹرائل میں ہو رہی ہے صدیق بھائی، وہاں پہ CCTV کیمراز ہیں. دوسرا میں نے استدعا یہ کی تھی کہ مجھے وہ فوٹیج مہیا کی جائے، میں کورٹ کو اسسٹ کروں. جب میں 265D کی ایک اپلیکیشن تھی جس میں میں استدعا کر رہا تھا خان صاحب کو ان کیسز سے ڈسچارج کیا جائے، تو مجھے وہ ویڈیو چاہیے تھی اور اس پہ میں کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو وہ میری اپلیکیشن ڈسمس ہوگی، اس کو بھی ہم آگے لے کے جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں آپ CCTV فوٹیج کورٹ روم کی چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اس کورٹ روم کی اس دن کی پروسیڈنگ چاہ رہا ہوں جس دن پہ خان صاحب پہ کہا جا رہا ہے کہ فرد جرم لگی اور کہا گیا کہ چارج فریم ہو گیا خان صاحب کا 5 دسمبر 2024 کی. وہ فوٹیج چاہ رہے ہیں. دیکھیے ہمارے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ فوٹیج کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں مطلب عدالتی جو کارروائی ریکارڈ کا تو حصہ ہوتی ہے. دیکھیے عدالتی کارروائی تو ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے، وہ آرڈر شیٹ پہ آتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتی کارروائی پہ اگر کسی چیز پہ میرا کوئی لیگل آبجیکشن ہے، ہم اب ماڈرن ایرا میں رہ رہے ہیں، ہمارے قانون شہادت میں یہ پروویژن موجود ہے کہ ماڈرن ڈیوائسز یوز ہو سکتی ہیں. میں تو ایک چیز سامنے لا رہا ہوں، میں نے تو سچ سامنے لانا ہے، حقیقت سامنے لانی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں تھوڑا سا ویور کو دوبارہ بتا دوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرد جرم عمران خان صاحب پر اس صورت میں لگ سکتی تھی، عائد ہو سکتی تھی اگر عمران خان صاحب اس چارج شیٹ کے اوپر دستخط کرتے اور انگوٹھا لگاتے اور خان صاحب کو وہ کوسچن جیسا پٹ کرتے، خان صاحب ان کوسچنز کا جواب دیتے. اور خان صاحب کے علاوہ میں عرض کروں اس میں 119 ایکیوزڈ تھے اور کافی دور کورٹ روسٹرم پہ ہمارے پروسیکیوٹر ظہیر شاہ صاحب نے وہ فرد جرم پڑھی. میں بس کہہ دوں ہمارے اپنے اپنے کلائنٹس ہوتے ہیں. ظہیر شاہ صاحب پروسیکیوشن کی طرف سے محنت سے کیس کر رہے ہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے اپنے کلائنٹ کے لیے محنت کریں. انہوں نے وہ آرڈر پڑھی، وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی جس کو وہ چارج شیٹ کہہ رہے تھے. ایکیوزڈ تک ایک تو آواز نہیں جا رہی تھی، سیکنڈلی کچھ ایکیوزڈ ان پڑھ تھے. انگلش میں وہ چارج شیٹ جس کو وہ چارج شیٹ کہہ رہے ہیں پڑھی گئی، انہیں سمجھ نہیں آئی. اور تھرڈلی جو انگلش سمجھتے بھی تھے ان تک آواز نہیں جا رہی تھی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ میں اس چیز کو جب آگے ایجیٹیٹ کروں گا، جب میں سپیریئر کورٹس میں جاؤں گا، میں یہ کہوں گا کہ چارج شیٹ ایز پر لا نہیں لگی، تو میں اپنی بات کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے میرے پاس وہ فوٹیج ہونی چاہیے اور یہ میرا قانونی حق ہے. اور آخری بات میں اس حوالے سے یہ کہوں گا، فیئر ٹرائل تو ہر شخص کا حق ہے. جس طرح کسی بھی پاکستانی کا فیئر ٹرائل حق ہے، تو عمران خان صاحب کا بھی حق ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل ملے. یہ بتائیں ایک کہ کوئی 9 مئی میں عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے، خیر وہ تو غیر قانونی قرار دیا، سپریم کورٹ نے ان کو رہا کر دیا، اور 5 اگست کو عمران خان دوبارہ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد سے اس گرفتاری کے بعد سے آپ کی ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے آپ 500 دن ہو گئے ہیں، 510 دن 12 دن ہو گئے ہیں ان کی گرفتاری کو. تو ہوتا ہے نا، ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک آپ تھوڑا سا گھبرا بھی جاتے ہیں، ایک مایوسی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے. 500 دن سے زیادہ، اور آپ تو یہ سارے کیسز کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ 302 آپ لکھ کے کسی سبز درخت کے اوپر، ہرے بھرے درخت کے اوپر لکھ کے اور باندھ دیں تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے. یعنی اتنا خوفناک یہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر تو کتنے 302 کے کیسز اور GHQ کے اوپر حملے کے کیسز اور اس طرح کے کیسز. تو کتنے ایک عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں. میں آپ کو بڑے آنیسٹلی بتاؤں گا، عمران خان صاحب کو 9 مئی کے بعد میری بے شمار ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں نے عمران خان صاحب کو انتہائی مضبوط پایا، ہر ملاقات میں پہلے سے زیادہ مضبوط پایا. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے عمران خان صاحب پہ تقریباً 300 کے قریب کیسز ہو گئے، اور میں نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ عمران صاحب کہہ رہے ہوں میں بری ہو جاؤں، میں جیل سے نکل جاؤں. دیکھیے قید کسی کو نہیں اچھی لگتی، وہ تو ان کا حق ہے وہ جیل سے باہر آئیں. یہ کیسز بے بنیاد ہیں، لیگلی بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو میں نے کبھی گھبرایا ہوا نہیں پایا، انتہائی مضبوط ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں 20 سال سے وکالت میں ہوں، میڈیا بھی دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب از این ایکسیپشنل کریکٹر. میں نے کوئی اتنا مضبوط پولیٹیشین اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کوئی اتنا مضبوط لیڈر نہیں دیکھا. عمران خان صاحب انتہائی مضبوط ہیں، ماشاء اللہ ہی از ان ویری گڈ شیپ. میں عرض کروں، میں پچھلے دنوں گیا تو ایک نوجوان وکیل بھی اس کیس میں انگیج ہوئے 9 مئی کے. انہوں نے خان صاحب کو دیکھا تو اس نے کہا خان صاحب اتنے جوان ہیں.
تو اس نے یہ بات کی اور خان صاحب از ان ویری ہائی اسپرٹس آنیسٹلی. بالکل صحیح ہے سر. آپ کو سوال خان صاحب ہائی اسپرٹ میں میرے سوالات تو ختم ہو گئے ہیں, آپ کو کوئی سوال ہے تو نہیں, بس وہ ہم ظاہر ہے آپ سے اب جب پروسیڈنگز ہوا کریں گی تو کیونکہ پروسیڈنگز کے بعد ذرا آپ کو ریکویسٹ کیا کریں گے کہ آپ سے چاہے آن لائن کر لیں, زوم کے ذریعے کر لیں, اسکائپ کے ذریعے کر لیں, اس لیے کہ آج ہم ذرا آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ذرا آپ سے بات کی جائے اور تفصیلی کیسز کے اوپر بات کی جائے. تو بس آخری اس سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کو 9 مئی کا کوئی بھی کیس جو عمران خان کے اوپر ہے وہ جلدی آپ کو کنکلوڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں, مشکل لگتا ہے؟ دیکھیے ان کیسز میں جو کافی ساری کمپلیکیشنز ان سینس ہیں کہ ایکیوزڈ بہت زیادہ ہیں اور یہ بھی بتا اور اس میں ٹائم لگے گا. سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں آپ کو دی جا رہی جی ایچ کیو کی یا باقی جو عمران خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں؟ عدالت کی سی سی ٹی وی دیکھیے دیکھیے میں عرض یہ کروں کہ یہ جب ضمانتیں ہوئیں, ہمارے ایک جیسا میں انوار الحق پنو صاحب, ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس انوار الحق پنو صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جیسا میں, انہوں نے جب ضمانت دی کچھ ایکیوزڈ پرسنس کو, تو انہوں نے اپنی ضمانت کی فائنڈنگز میں یہ تحریر کیا کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے سامنے کوئی کرائم ہوا, اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے, اس ادارے کے کوئی ملازمین, کوئی وٹنس نہیں ہے. تو اس کیس میں بھی جو کاپیز ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں کوئی ایسا مواد صفحہ مثل پہ موجود نہیں ہے. خان صاحب دینا ضروری ہے قانون کے مطابق؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہوگی تو ہمیں اگر دیتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو مواد ہے اس مواد کی روشنی میں تو کوئی یہ ٹرائل پروسیڈیبل نہیں ہے. دس از اے ویری گڈ کیس دیٹ خان صاحب مسٹ بی ایکویٹڈ, ہی شوڈ بی ایکویٹڈ ایز پر لا. فیصل صاحب بہت شکریہ, آپ نے جی ایچ کیو حملہ کیس اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 32 مقدمات کا جو عمران خان کے اوپر حالیہ دنوں میں درج ہوئے ہیں اس کی تفصیل بتا رہے تھے. صدیق جان صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, 500 سے زائد دن گزرنے کے بعد بھی وہ ہائی اسپرٹ میں ہیں. فیصل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی 3 کے پلیٹ فارم سے اور صدیق جان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے. یہ ولاگ آپ دیکھ رہے تھے, بہت شکریہ.